بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جندب کسری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کے عہد و ایمان میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ تم ایسا کوئی کام نہ کرنا جس کی وجہ سے اللہ اپنے عہد و ایمان کے بارے میں تمہارا مواخذہ کرے، کیونکہ وہ اپنے عہد و ایمان کے بارے میں جس شخص سے مواخذہ کرے گا تو وہ اسے پکڑ کر اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 627۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ اذان اور صف اول کی فضیلت کے بارے میں جان لیں، پھر اگر انہیں اس کے حصول کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑے تو وہ ضرور قرآن اندازی کریں، اور اگر وہ نماز کے لیے جلدی آنے کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ اس کی طرف ضرور سبقت حاصل کریں، اور اگر انہیں نماز عشاء اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو وہ انہیں پڑھنے کے لیے ضرور مسجد میں آئیں، خواہ انہیں سرین یا پاؤں اور گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 628۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر اور نماز عشاء منافقوں پر سب سے زیادہ باری نمازیں ہیں، لیکن اگر انہیں ان کے اجر و ثواب کا پتہ چل جائے تو وہ انہیں پڑھنے کے لیے ضرور مسجد میں آئیں، خواہ انہیں سرین یا پاؤں اور گھٹنوں کے بل چڑھ کر آنا پڑے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 629۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عشاء باجماعت ادا کی تو گویا اس نے نصف شب کا قیام کیا، اور جس نے نماز صبح باجماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 630۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔